گواہ بنا کر بھیجا رسول کو، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اس آیہ کریمہ میں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کے خاتم النبیین کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یا میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نبی آیا ہوں، یا یہ دعویٰ کرے کہ میں امامت کا پہلا امام ہوں، تو وہ غدار ضرور ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ وہ یہ دعویٰ ضرور کر رہا ہے کہ میں امام ہوں، لیکن وہ امام نہیں ہوگا۔ عزیزو، یہ جو آیت ہے اس میں دو رسول کا ذکر ہوا، ایک جناب موسیٰ کا اور ایک ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دو کا ذکر ہوا۔ ان دو کا ذکر کیوں ہوا؟ کسی اور رسول کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں رسولوں میں کار رسالت کے اندر محاصلت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو جناب موسیٰ ہیں وہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جناب موسیٰ ہیں وہی خاتم النبیین ہیں، جیسے موسیٰ ہیں ویسے خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے اس آیت میں دو رسولوں کا ارشاد ہوا، دو رسولوں کا ذکر ہوا۔ یہ آیت میں کیا کار رسالت میں ایسی چیز ہے جو دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، دونوں میں برابر پائی جاتی ہے؟ اب آپ یہاں سے بہت غور سے سنیں کہ تاجدار انبیاء میں، انبیاء کے زمانے میں 3 شیطان ہیں، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں 3 شیطان، ہارون، فرعون، حامان، قارون۔ جناب موسیٰ بھی صاحب شریعت، خاتم النبیین بھی صاحب شریعت، جناب موسیٰ بھی صاحب کتاب، خاتم النبیین بھی صاحب کتاب۔ جناب موسیٰ کا لفظ 4 حرف کا، احمد کا لفظ 4 حرف کا، توجہ فرمائیں، احمد کا لفظ 4 حرف کا۔ موسیٰ کے لفظ میں نقطہ نہیں، احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ نہیں، یہ کار رسالت ہے، مشابہت پائی جائے گی۔ احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ نہیں، احمد صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، احمد کے لفظ میں نقطہ بھی نہیں ہے، 4 حرف بھی پائے جاتے ہیں۔ یہی مشابہت موسیٰ میں بھی پائی جاتی ہے، خالی یہیں پہ نہیں رکتی۔ عزیزان محترم آگے سنیے، جناب موسیٰ کا ایک بیٹا جو انتقال کر گیا، خاتم النبیین کا ایک بیٹا جو انتقال کر گیا، جناب رسول خدا کی ایک بیٹی، موسیٰ کی ایک بیٹی، جناب رسول خدا کی ایک بیوی، وہ جو جناب رسول خدا کے وصی کے مقابلے میں آئی، نام نہیں لینا چاہتا، وہ مقابلے میں آئی، جناب موسیٰ کی بیوی صفورہ جو جناب موسیٰ کے وصی یوشع ابن نون کے مقابلے میں آئی۔ جناب موسیٰ جیسے موسیٰ ہے ویسے محمد ہے، توجہ چاہتا ہوں، جیسے موسیٰ ہے ویسے محمد ہے۔ جناب موسیٰ کے وصی یوشع ابن نون، جناب موسیٰ کے وصی جناب ہارون کے 3 بیٹے، شبیر، شبر، مشبر۔ رسول خدا کے وصی علی کے 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن، بہت توجہ چاہتا ہوں، حسن، حسین، محسن۔ تاجدار انبیاء کے بعد تاجدار انبیاء نے اپنی زندگی میں 3 حاکموں کا دور دیکھا، جناب موسیٰ نے اپنی زندگی میں 3 حاکموں کا دور دیکھا۔ جناب موسیٰ کے بعد ان کا وصی ان کے بعد 30 سال تک زندہ رہا، محمد کا وصی ان کے بعد 30 سال تک زندہ رہا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، محمد کا وصی محمد کے بعد 30 سال تک زندہ رہا۔ محمد موسیٰ کے وصی کو لوگوں نے خدا مانا، نصارہ بن گئے۔ موسیٰ محمد کے وصی کو لوگوں نے خدا مانا، نصیری بن گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ کے وصی کو لوگ نصارہ بن گئے، محمد کے وصی کو لوگوں نے خدا مانا، نصیری بن گئے۔ محمد کے نقیب 12، موسیٰ کے نقیب 12، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ کے بھی نقیب 12، محمد کے نقیب بھی ہیں 12۔
موسیٰ کا بھی آئے گا، محمد کا بھی آئے گا، موسیٰ کا بھی غائب ہے، محمد کا بھی غائب ہے، بس فرق اتنا ہوگا موسیٰ کا پڑھے گا، محمد کا پڑھائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ فرق ہے کار رسالت۔ موسیٰ کا پڑھے گا۔ ایک بات دھیان رکھیے، شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا اور ہے، شیر زہرا اور ہے، شیر مریم اور ہے۔ اسی لیے موسیٰ کا نقیب پڑھے گا، محمد کا نقیب پڑھائے گا۔ یہ ہے محافلت، یہ ہے مشابہت جو کار رسالت میں پائی جاتی ہے۔ عزیزو، وسیع جناب علی ہے خاتم النبیین کے، اب ان دونوں میں بھی تو کوئی مشابہت پائی جائے گی نا، ان دونوں میں بھی تو کوئی محاصلت پائی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جناب امیر کو خاتم النبیین نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا میں اور آخرت میں بھائی ہو۔ کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ کبھی فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا الحق صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ کبھی فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ انہی نے کیوں فرمایا؟ اور رسول نے یہ بھی کہہ دیا تھا یاد رکھنا جدھر حق ہوگا ادھر علی نہیں جائے گا، جدھر علی ہوگا ادھر حق جائے گا، جدھر علی ہوگا ادھر حق جائے گا، جدھر حق ہوگا ادھر علی نہیں جائے گا۔ علی کے پیچھے حق آئے گا، حق علی حق کے پیچھے نہیں جائے گا۔ عزیزو، یہ محاصلت ہے کار رسالت میں دو رسولوں کے درمیان، دو رسولوں کے درمیان۔ جناب موسیٰ نے ہجرت کی تھی، مدائن چلے گئے تھے، رسول نے بھی تو ہجرت کی تھی، فرش معلّہ چلے گئے، فرش معلّہ چلے گئے، رسول نے بھی ہجرت کی، جناب موسیٰ نے بھی ہجرت کی۔ جناب موسیٰ کی ہجرت مدائن کی تھی، رسول کی ہجرت فرش معلّہ کی تھی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا۔ جب انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے تو اس کو معرفت الہی حاصل کرنے سے پہلے کچھ وسیلے چاہیے، کچھ ذریعے چاہیے ہوتے ہیں کہ کس سے ملے گا مجھے علم، کس سے معرفت خدا ملے گی، کس سے دین الہی ملے گا۔ ہم جاتے ہیں علماء کرام کے پاس، علماء کرام جاتے ہیں مجتہدین کے پاس، مجتہدین کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کر سکیں، ہمارے اوپر حکم جاری کر سکیں، ان کو معرفت خدا ہوتی ہے۔ ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ معرفت خدا حاصل کر سکیں، لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں کہ حاصل ہو جائے۔ معرفت خدا جب حاصل ہوگی جب معرفت امام ہوگی۔ ہاں جی، تو یہی معرفت امام کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جناب عباس کبھی مرنے سے 10 یا 20 سیکنڈ پہلے جناب عباس نے بھیا کا، ورنہ اس سے پہلے تو آقا کہا ہے، ہمیشہ آقا کہا۔ یہ ہے معرفت امام۔ جناب عباس کے پاس معرفت امام تھی، تبھی تو آقا کہتے تھے یہ ہے معرفت امام۔ عزیزو، جب جناب عباس امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، امام حسین فرماتے ہیں اے بھیا عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس خیمے سے باہر آتے ہیں، خیمے سے باہر آنے کے بعد پھر جاتے ہیں،
پھر اصرار کرتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں بھائی عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، فرمایا اے آقا وہ لشکری کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ حبیب ہے، نہ اونو محمد ہے۔ اے آقا میں علمداری کس لشکر کی کروں؟ اچھا کہنا تھا، بار بار اصرار کے باوجود امام نے جنگ کی اجازت ایک شرط پہ دی تھی، اے عباس وہ خیمے دیکھ رہے ہو، اس خیمے میں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اے عباس اگر تم پانی کی سبیل کر سکو تو ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا، جناب عباس نے مشکیزہ منگایا، مشکیزہ آیا، جناب عباس خیمے سے نکلے۔ حمید ابن مسلم جب گرفتار ہو کر جناب مختار کے خیمے میں آیا، جناب مختار کے دربار میں آیا تو جناب مختار نے کہا اے حمید تو کربلا کا راوی ہے، یہ بتا میرے آقا نے جنگ کیسے لڑی؟ اتنا سننا تھا، حمید کہاں پڑا؟ حمید نے کہا اے آقا، اے مختار ثقفی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس نے تو جنگ ہی نہیں لڑی۔ کہا کہ نہیں جنگ لڑی۔ کہا جنگ کیسے لڑی؟ فرمایا میں نے جب آگ پلکی میں نے تیرے خیمہ پہ پایا تھا، جیسے ہی میری آگ جھپکی میں نے جنگ عباس کو فرات پہ پایا، فرات پہ ایک ہی حملے میں فرات پہ قبضہ کیا۔ جناب عباس نے چلو میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد شاید سکینہ کی پیاس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد چلو میں پانی کو پھینکا، پھینکنے کے بعد جناب عباس نے مشکیزہ بھرا۔ عزادارو جناب عباس کا میدان کارتار میں آتے ہیں، لعینوں نے گھیر لیا۔ عمر سعد کہتا ہے ملعون خدا کی لعنت ہو اس پر، کہتا ہے کہ عباس خیمے میں پانی لے جانے نہ پائے ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ادھر سکینہ تیرے خیمے پہ بیٹھ کر بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، اے بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا شیر عباس پانی لینے گیا ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میرا چچا آتا ہوگا۔ یہ ادھر جناب سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، ادھر جناب عباس میدان کارتار میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک سفینہ درخت کے پیچھے سے ایسا وار کیا، عباس کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا، ایک ہاتھ سے علم تھامے ہوئے ہیں، دانتوں میں مشق سکینہ ہے۔ عزادارو تھوڑی آگے بڑھنے کے بعد یہ جناب عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ لو عزادارو کیا ہو گیا؟ جناب عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ عزیزو ذرا تصور کر کے بتائیے کہ اگر کوئی بچہ یا بڑا کسی گاڑی سے گر جائے سب سے پہلے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے مگر میرا باپ جب زین سے زمین پر آیا، عزادارو منہ کے بل سے سہارا لیا اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا میرا سلام قبول کریے۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی، مشق سکینہ انا للہ و انا